مولانا ہمارے علاقے میں کچھ بھائی ان لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں. جو پیغمبر کے صحابی اور پیغمبر کی اہل بیت کے خلاف نظریہ رکھے میں اس کے جنازے کا قائل نہیں ہوں. جسے نبی کے صحابہ محبت میں قبول نہیں ہے، پیغمبر کی اہل بیت عقیدت میں قبول نہیں ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے. کوئی پڑھتا ہے کوئی پڑھاتا ہے، وہ جانے اس کا کام کرے. ہم اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ دیں ہمارے پاس دین میں بچے گا کیا کچھ. کچھ لوگ کلخانیاں، بابا کلخانیاں کوئی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایسے ہی اپنی ترتیبیں بنا رکھی ہیں. مفتی سعید صاحب کے ساتھ آپ کا اختلاف کیا ہے؟ میرا تو کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو جملہ کہا اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی کہ میری مراد یہ نہیں ہے. دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے. جو ہم نے غلط سمجھا ہم نے ٹھوک بجا کے کہا ہے. اور میں اب بھی کہتا ہوں اگر اہل حق سے نسبت رکھنے والا کوئی بندہ اہل حق کے علماء میں یا خصوصاً قیادت میں کسی کی پگڑی اچھالے گا ہم جواب دیں گے. ہماری قیادت ہمارا سر کا تاج ہے. اس کے لیے میں نے سفید داڑھی کالی داڑھی یہ نہیں دیکھنا ہے. اور میں دلیل کی دنیا میں پاؤں کی ٹھوکر سے اس معاملے کو اڑانا جانتا ہوں. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ جو اتنی بڑی قیادت پر بات کریں اور ہم چپ ہو جائیں؟ ہم نہیں چپ ہوں گے، ہماری مجبوری ہے، ہم کہیں گے. باقی اگر بعد میں کوئی کہہ دے جی میری مراد نہیں ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے. دل اللہ کے حوالے. مولانا میرا ذاتی مسئلہ کسی سے کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے. کسی سے میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے جملہ کہا اس سے واضح یہی سمجھا گیا. بعد میں انہوں نے تعویل پیش کی ہے، تم لولی تعویل کہہ دو، لنگڑی کہہ دو، گونگی تعویل کہہ دو، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو نہیں کہا تو میں دل کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مان لیتا ہوں. اس لیے میں چپ ہو گیا. اور اگر وہ کہتے میں نے مولانا کو کہا تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ ہماری رگوں میں بھی دیوبندیت کا خون. پھر مجھے سارے معاملات آتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تو نہیں کہا، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں تھوڑا سا تیار رہنا. میں کہتا ہوں باطل سے اتنا تم نہ دبو کہ سر سے دستار گر پڑے، اور اتنا بھی ہاتھ ان کے آگے نہ ملاؤ کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اپنے معاملات کو صحیح رکھو. یوٹیوب سے کمائی کرنا حلال یا حرام؟ بیٹا یوٹیوب کے معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ آپ یوٹیوب میں ویڈیو کون سی اپلوڈ کرتے ہیں. آپ جو غلط چیزوں کی ویڈیو اپلوڈ کریں اور غلط معاملات آگے چلائیں اور ہم کہیں حلال، کیسے حلال ہوگا؟ آپ کی ویڈیو ٹھیک ہونی چاہیے اور اس پہ اشتہارات ٹھیک کی آپ اجازت دیں. لیکن اس پہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ ہے، ٹھیک ویڈیو پر کبھی برے اشتہارات آتے ہیں. اس کی وجہ ویڈیو والا نہیں ہوتا، چینل والا نہیں ہوتا، وہ دیکھنے والا ویور ہوتا ہے. کیوں؟ یوٹیوب بڑا عقل مند ہے، وہ سرچ کرتا ہے کہ کس بندے کو کون سا اشتہار دکھانا ہے. اگر کوئی بندہ ہر وقت گوگل پر بری چیزیں سرچ کرتا ہے، فحاشی اور عریانی، تو وہ اسے برا اشتہار دکھاتا ہے. اور وہ کیا کرو تو مولوی کے پیج پر برا اشتہار چل رہا ہے. نہ بابا نہ، تیری سرچنگ کی بنیاد پہ چل رہا ہے، تو اپنی سرچنگ بروزر جلا کر اپنی بروزنگ ہسٹری کو ٹھیک کر لے. عبدالرافع نے زبردست جواب دیا ہے. اپنی بروزنگ ہسٹری کو ٹھیک کر، تیری سرچ غلط ہے. ہمیں تو کبھی برا نہیں دکھاتا کیونکہ آپ صحیح چیزیں سرچ کریں تو صحیح ملے گا. تو بھائیو اسی لیے یہ مسئلے آپ علماء کے گل نہ ڈالا کریں، اپنی سرچنگ کو دیکھیں. مولانا ہمارے علاقے میں کچھ بھائی ان لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں. جو پیغمبر